سورۃ الاحزاب تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا۔ سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ایک تو مسئلہ ذکر فرمایا ہے ایذا کا، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو ایذا پہنچانا ہر حال میں حرام ہے، ناجائز۔ لیکن ایک ایذا ہے جو بغیر قصد، بغیر ارادہ، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بات حضور کے لیے باعث ایذا بنی، اس میں کفر تو نہیں ہے لیکن تنبیہ آ گئی، کہ جیسے اصحاب رسول سے غلطی ہوئی کہ حضور پاک کے گھر آئے، بیٹھ گئے، کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھ گئے، تو یہ بات حضور کے لیے باعث ایذا تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرما دی کہ خبردار آئندہ ایسی معمولی سی باتوں پر بھی خیال رکھو، میرے محبوب کو ایذا نہ پہنچے۔ اس کے لیے حکم دے دیا کہ جب بلایا جائے داخل ہوں، جب کھانا کھا لیں فارغ ہوں فوراً چلے جائیں۔ ایک تو یہ ایذا تھی۔ ایک ایذا ہوتی ہے کہ قصدن عمدن آدمی اللہ کو یا اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے، یہ کفر ہے۔ اللہ کو ایذا پہنچانے کا کیا معنی؟ کہ اللہ کے لیے وہ صفتیں ثابت کرے جن سے اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات منزہ ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ فرد ہے، لم یلد ہے ولم یولد۔ اب اس کے لیے اولاد بنائیں تو یہ کفر ہے۔ جیسے کہ یہود نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا،
نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، کفار قریش نے ملائکہ کو بنات اللہ کہا، اور بعض کفار نے اللہ کے لیے نعوذ باللہ صاحبہ یعنی بیوی کا بھی اس بات کیا، تو یہ ایذا ہے اور یہ کفر ہے۔ اسی طرح ایک ایذا یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، صفات کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کے فرمان کی تعمیل نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ سر انجام نہیں دیتا، کفر تو نہیں لیکن بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ارتکاب کرتا ہے، اللہ نے فرمایا زنا حرام ہے، سود حرام ہے، غیبت حرام ہے، وہ کرتا ہے، منع وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب، تو یہ بھی ایذا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قصداً ایذا پہنچائے، جیسے آپ کی اہلیہ پہ بہتان باندھا، یا جیسے بی بی صفیہ کے نکاح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف باتیں کی، تو یہ باتیں جو ہیں یہ بھی کفر ہے، یا توبہ کرے لوٹ آئے ورنہ پھر کافر ہو جائے، یہ بھی ایذا۔ تو یہ احکام آپ پڑھ چکے۔ دوسرا حکم آیا تھا پردے کے بارے میں، اس کے بارے میں سمجھیں کہ اللہ نے 3 سٹیج بیان کی۔ پہلی سٹیج کیا تھی کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، باہر نہ نکلو، تمہارا گھر تمہارے لیے 4 دیواری حفاظت کا ذریعہ رہے، تمہاری جان مال آبرو عزت محفوظ ہے، بس گھروں میں رہو۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ نماز بڑی اہم العبادات ہے، اور خاص طور پہ پھر مقام مدینہ منورہ کا ہو اور امام محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون مومن ہے جو یہ نہیں چاہے گا مجھے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے؟ لیکن وہاں بھی حضور نے فرمایا کہ بیوتکن خیر لکن، عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ پہلا حکم یہ۔ دوسرا حکم آپ نے کیا پڑھا تھا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ کبھی آدمی کو ضرورت پڑتی ہے، گھر سے کوئی چیز لیتا ہے، کوئی برتن مانگ لیتا ہے، کوئی کھانا مانگ لیتا ہے، کوئی روٹی مانگ لیتا ہے، کوئی کپڑا مانگ لیتا ہے، تو فرمایا پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگو، عورت اندر ہو تم ادھر ہو، جو کہنا ہے کہہ دو اور لے کے چلے جاؤ۔ یعنی یہ تو نکلنے کا حکم نہیں نا، یہ تو اندر کا حکم ہے کہ عورت گھر میں ہے، لیکن ہم نے کچھ لینا ہے، خاوند نہیں ہے، کیا کریں؟ تو یہ نہیں کہ ہم گھر میں چلے جائیں، نہیں، پردے کے پیچھے کھڑے۔ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب۔ یعنی پہلی پابندی کیا تھی کہ گھر سے نکلو ہی نہیں۔ اچھا، دوسری پابندی یہ ہے کہ تم گھر میں تو ہو، لیکن کسی بندے کو ضرورت ہے، کوئی چیز لینا چاہتا ہے، جیسے صحابہ آ کے مسئلہ پوچھتے تھے، تو وہ مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو تم باہر رہو گے، پردہ درمیان میں ہوگا، مسئلہ پوچھو بھی اندر بیٹھ کے جواب دے۔ یہ 2 چیزیں۔ آج اس کی تیسری حالت کا بیان ہے کہ اگر عورتوں کو گھر سے باہر جانا پڑے، وہ دونوں حکم تو پردے کے تھے نا، گھر میں رہیں، یہ تیسرا حکم ہے کہ اگر عورت کو گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے، گھر میں کوئی نہیں ہے، سودا لینا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، چھوٹے بچے کو سکول چھوڑنا ہے،
گھر میں کوئی نہیں ہے، بچی کو مدرسے سے واپس لانا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، اور حالات یہ ہیں کہ اس زمانے میں ہر گھر میں کوئی اٹیچ بات تو نہیں ہوتے تھے، واش روم تو نہیں ہوتے تھے، جنگل میں عورتیں جاتی تھیں، اس کے لیے بھی مجبوری ہے، عورت نے جانا ہے۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، میرا محبوب آپ عورتوں کو حکم دے دیں کہ اگر وہ ضرورت کے تابع گھر سے نکلیں تو ایک لمبی چادر لے لیں، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو جو سر سے لے کر پاؤں تک آ جائے، ایک بڑی چادر لے لیں اور اس کو علیہن من، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے سر کے آگے سے گزار کے ڈال دیں، یعنی آگے گھونگھٹ بن جائے، منہ چھپ جائے، پورا بدن چادر میں چھپ جائے۔ اور حضرت ابن عباس جو حبر المفسرین ہیں، سب سے بڑے قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کے عالم ہیں، جنہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں قرآن حاصل کیا ہے، وہ چادر لے کر بتلاتے تھے شاگردوں کو کہ عورت ایسے گھونگھٹ نکالے اور ساری چادر بدن پہ لپیٹ لے اور ایک آنکھ کا حصہ ظاہر رکھے۔ اسی طرح عبیدۃ السلمانی بھی اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے چادر باقاعدہ لپیٹ کے دکھاتے۔ تو اس پردے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایذا سے بچ جائیں گے۔ اب ایذا کا کیا مطلب تھا سمجھیں، اصل وجہ یہ تھی کہ ضرورت کے تابع گھر سے باہر اگر شریف عورتیں، احرار، حرہ، خاندانی عورتیں نکلتی، باندیاں بھی تو نکلتی تھی، کنیزیں بھی تو نکلتی تھی۔ کنیز میں اور مالکہ کے پردے میں فرق ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور کنیز سے مراد یہ نہیں جو آج کل ہم لوگ قرآنی گھر میں رکھ لیتے ہیں 500,000 ریال تنخواہ پہ، یہ کنیز نہیں۔ کنیز سے مراد وہ مملوکہ لونڈیاں ہیں جو جنگ میں ملتی تھیں جب جہاد ہوتا تھا۔ تو اس کے اور حرہ کے پردے میں کیا فرق ہے کہ حرہ عورت جو ہے، شریف عورت جو ہے، خاندانی عورت جو ہے، ذات حسب و نسب عورت جو ہے، آزاد عورت جو ہے، وہ تو اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں صرف ان لوگوں کے آگے کھول سکتی ہے جن کا پڑھ چکے ہو کہ لا جناح علیہن فی آبائہن، باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے، بھتیجے کے سامنے، بھانجے کے سامنے، عورتوں کے سامنے وہاں چہرہ کھول سکتی ہے، باقی کسی جگہ نہیں۔ لیکن باندی جو ہے وہ اگر کام کے لیے بھی باہر نکلے تو وہ چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے، کیونکہ اس کو تو ہر وقت کام کرنا ہے، پانی بھر کے لاؤ، سودا لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، بیچاری کیسے وہ اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو چھپا کے رکھ سکتی؟ اس لیے اس کے اور حرہ عورت کے پردے میں تھوڑا سا فرق ہے کہ حرہ کے لیے تو چہرہ اور ہاتھ کھولنا منع ہے ہر حال میں، کسی بھی حال میں۔ اور افسوس وہ لگتا ہے کہ ایک جاہل آدمی یا موجودہ سوسائٹی کا مارا ہوا انسان یا جدید تعلیم کے زہریلے انجیکشن لیا ہوا بندہ، وہ تو اگر اسلام کے خلاف باتیں کرے تو دکھ نہیں ہوتا، چونکہ اس بیچارے نے اسلام سمجھا ہی نہیں، اس غریب نے اسلام پڑھا ہی نہیں، وہ پیدا ہوا تو گھر میں جو آیا رکھی گئی وہ انگریز تھی، ذرا چلنے لگا تو جیسے نرسری سکول میں آیا وہ انگریزی کا سکول تھا اور مشنری کا سکول تھا، اس سے ذرا بڑا ہوا تو وہ جناب پھر آکسفورڈ اور ہارورڈ اور ان یونیورسٹیوں میں چلا گیا جو کفر کی آبا جگہ ہیں۔ اگر اس نے اسلام کے بارے میں بھی کچھ پڑھا تو وہ کتابیں پڑھی جو انگریزوں نے لکھی ہیں، اردو تو اس کو آتی نہیں، پڑھے گا کیا غریب؟ اور انگریزی کے اندر ہمیں اسلامی لٹریچر اتنا عام نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو وہ انگریزوں کا لکھا ہوا ہے۔
کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن وہ بہت کم ہے، ہر بندے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور پھر اس کا صبح و شام مکالمہ ہے، مدرسے میں جانا ہے، اس کے کلاس فیلو ہیں، کولیگ ہیں، مخلوط تعلیم ہے، مرد عورت اکٹھے ہیں، آگے جو پڑھانے والے ہیں پروفیسر ہیں وہ بھی سارے کے سارے کافر ہیں، وہ غریب کیا کرے گا؟ وہ تو اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کے لیے تو دعا کریں اللہ ہدایت دے، لیکن دکھ تو یہ ہے نا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اسلام کا اسکالر کہے، اسلام کا داعی کہے اور اسلام کا اتنا بڑا اپنے آپ کو ستون اور عمود سمجھے، اور ہم بھی ان کو اسلامی کوثروں میں بٹھا دیں، اور وہ یہ کہے کہ بھئی چہرے کا پردہ کیا بلکہ بالوں کو چھپانا بھی ضروری نہیں ہے، تو پھر اللہ حافظ ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ کفر از کعبہ میں خزد کجا مانت مسلمانی، اگر کعبے کے اندر بھی آگے ہم کفر کریں تو پھر اسلام کہاں ملے گا؟ تو اگر ایک آدمی اسلامی ذہن بھی رکھتا ہو اور دعویٰ بھی کرتا ہو کہ بھئی مجھے اسلام پہ بڑی نظر ہے، میری بڑی دسترس ہے، اور پھر وہ یہ کہے کہ نہیں چہرے کا پردہ بھی نہیں، ہاتھوں کا بھی نہیں، پاؤں کا بھی نہیں، اور اگر بال بھی کھلے رہ جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ سکارف باندھ لے، چہرہ کھلا رکھے، تو ایسی باتیں جب آدمی ان لوگوں سے پڑھتا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ کاش اگر وہ اسلام کو سمجھ نہیں سکے تھے تو لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ تو نہ بنتے۔ عورت تو ویسے ہی پردے سے نکلنے کے لیے بےتاب ہے، عورت تو ویسے باہر آنے کے لیے بےتاب ہے، اس کو تو آپ نے جتنی آزادی دی ہے وہ اس کے علاوہ اور آزادی مانگتی ہے۔ یعنی آج کل کی عورتیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ جین میں اور شرٹ میں پھرتی ہیں، بیچ میں جاتی ہیں، کلب اٹینڈ کرتی ہیں، اور اسی طرح جم میں جا کے باقاعدہ ایکسرسائز کرتی ہیں، سمندر پہ جا کے سوئمنگ کرتی ہیں، سن باتھ لیتی ہیں، لیکن کہتی ہیں ابھی بھی آزادی نہیں، ہمیں اور آزادی چاہیے۔ پتہ نہیں اور آزادی کا کیا مطلب ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال وہ ہمارے مخاطب نہیں ہیں، ہمارے مخاطب بحکم قرآن مومنین ہیں۔ اللہ نے مومنوں کو خطاب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اس لیے جو ایمان والے ہیں ان کو تو سوچنا پڑے گا کہ جب اگر ہر آدمی کے سامنے عورت چہرہ کھول سکتی ہے تو پھر اللہ نے یہ رشتے سارے کیوں گنے قرآن میں؟ کوئی عقل کی بات کرے نا کہ اللہ نے اتنی بڑی آیت کہ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا بنی اخوانہن ولا بنی اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن، کیا ضرورت تھی؟ چہرہ جب سب کے سامنے کھلا ہے تو اس آیت کی ضرورت کیا تھی؟ تو معلوم ہوا اچھا چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی بدن تو ان کے باپ کے آگے بھی نہیں کھول سکتی، باقی بدن تو بھتیجے اور بھانجے کے آگے بھی نہیں کھول سکتی، تو کھول کیا سکتی ہے؟ الا ما ظہر منہا، وہ چہرہ اور ہاتھ ظاہری جو زینت ہے۔ بہرحال اب جناب یہ ہوتا تھا کہ جب کنیز اور حرہ کا یہ فرق تھا تو جو منافق لوگ تھے وہ جب کنیز بیچاری وہ بانیاں جو ہے گھر سے باہر نکلتی ان کو چھیڑتے، سیٹیاں مارتے، فکرے کستے، ان کا نام لے کے پکارتے۔ اچھا کبھی کبھی اس میں شریف عورت بھی آ جاتی، کبھی کبھی شرفا کی عورتیں بھی آ جاتی، نہ پردہ اس کا ہے نہ اس کا ہے، کیا پتہ لگے؟ تو اللہ نے حکم جاری کر دیا کہ کوئی شریف عورت گھر سے پردے کے بغیر باہر نہ نکلے۔ جب وہ پردے میں ہوگی تو اب منافق ہو یا آوارہ ہو یا کوئی لفنگا ہو یا کوئی کرائم کا مارا ہوا، جرائم کا مارا ہوا، کوئی شہوت کی پیداوار ہو تو وہ ڈر جائے گا بھی یہ تو کوئی خاندانی عورت ہے، اس کو نہ چھیڑنا، ورنہ اس کے ماں باپ آ جائیں گے ابھی سیدھا کر دیں گے۔ تو لہذا شریف عورتیں جو ہے وہ تو اس طرح بچ گئی۔ اچھا اب اس کا معنی یہ نہیں کہ اسلام صرف شریفوں کی حفاظت کرتا ہے، آزار کی حفاظت کرتا ہے اور غلام بانیے کے بارے میں جو مرضی ہے کرنا، نہ ان کے لیے بھی آگے انتظام کر دیا گیا۔ یاد رکھیں ورنہ اسلام یہ کہتا ہے
کہ ہم صرف مسلمان کی عزت کے محافظ نہیں، اگر کافر بھی ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں ہم اس کی بھی عزت کے محافظ ہیں۔ اگر کافروں کا معاہدہ ہو جائے، کافر ہمارا ذمہ بن جائے، ہم سے معاہدہ کر لے تو اس کی جان مال آبرو عزت کی بھی ہم حفاظت کریں گے، جیسے مسلمان عورت کی حفاظت کریں گے اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو آگے اللہ نے حکم فرما دیا دوسرا کہ بھی شریف عورتیں تو ایذا سے بچ گئیں، باقی رہ گئیں بانیاں، اگر ان کو چھیڑنے والے باز نہ آئیں، اگر توبہ کر لیں تو جان چھوٹ گئی، اگر باز نہ آئیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، رسول پاک کے فرمان کا خلاف کریں تو ان کی سزا یہ ہے، اللہ نے فرمایا میرا محبوب بہت جلدی ہم آپ کو طاقت دے کے ان پہ مسلط کریں گے اور پھر وہ مدینے میں نہیں رہیں گے، یا ان کو مدینے سے نکال دیا جائے گا یا چن چن کے قتل کر دیا جائے گا کہ تم چھیڑتے ہو آگے عورتوں کو۔ اللہ نے ان کے لیے بھی فیصلہ کر دیا کہ اگر ان احکامات کے آنے کے بعد وہ پھر بھی باز نہیں آتے، لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر منافق باز نہیں آتے، والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں منافقت ہے، کھوٹ ہے، شہوت پرستی ہے، ہر وقت عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر وہ باز نہیں آتے ہیں تو میرا محبوب ہم آپ کو طاقت دیں گے، ہم آپ کو ان پہ مسلط کریں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ مدینے میں نہیں رہیں گے مگر تھوڑی سی مدت، اور رہیں گے جتنی مدت، حال کیا ہوگا، ملعونین، ان پہ لعنت ہوگی، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی انہیں پکڑ لو، قتلوا تقتیلا، ان کو قتل کر ڈالو۔ فرمایا سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میرا محبوب یہ حکم صرف آپ کی شریعت میں نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنی شریعتیں ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس زمانے میں بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا کہ جو منافق بن کے ظاہراً اسلام لائے پھر انکار کرے اور ارتداد بھی آ جائے تو اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا تاکہ وہ گند جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کسی عضو میں اللہ نہ کرے گینگرین لگ جائے، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کاٹ کے پھینک دو ورنہ سارا بدن تمہارا گل جائے گا، تو اللہ نے فرمایا یہ معاشرے کا گینگرین ہے، یہ معاشرے کے ایسے جراثیم ہیں، ان کا رہنا جو ہے مزید معاشرے کو بے حیائی پہ اور نافرمانی پہ لے جائے گا۔ ان کا علاج یہ ہے کہ جہاں ملے ان کو مارو اور ان کو نکال دو، یہ مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات جاری فرمائے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت دے، اللہ ہمارے بچیوں کی، بیٹیوں کی، گھر والوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے 7 آیتیں ہیں قرآن کی جو اس مسئلے کے بارے میں ہیں، ورنہ تو ایک آیت بھی کافی ہے، بس اللہ حکم دے دے بات ختم ہو گئی۔ 7 آیتیں اللہ نے قرآن کی نازل فرمائیں، 3 آیتیں سورۃ الاحزاب میں اور 4 آیتیں سورۃ النور میں، اور ان 7 آیتوں کو اکٹھا کر لیں اور ترجمہ پڑھ لیں، تفاسیر پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ پردہ کتنا ضروری بات ہے اور پردہ کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے پھر اس کا عمل بھی دیکھ لیں صحابہ کا کہ جب یہ حکم آ گیا اس کے بعد کسی صحابی نے کسی عورت کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی، اس کے بعد کوئی عورت چہرہ کھلا کر کے کسی صحابی کے سامنے نہیں آئی، کسی صحابی نے کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، کسی عورت نے کسی غیر مرد کو ہاتھ نہیں دیا، کسی صحابی نے کسی غیر عورت کے شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں آ کے ڈیرا نہیں لگایا کہ بھئی چلو جی کیا حرج ہے، گھر میں عورت تو ہے، چائے پی لیں گے چلے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں اسلام نے سکھا دی، صحابہ نے اس پہ عمل کر دے کے دکھلا دیا، اور سب سے بڑی گواہی بیوی کی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اور بیوی بھی عالمہ ہو، فاضلہ ہو، ذکیہ ہو، محدثہ ہو، مفسرہ ہو، اس کی گواہی کا کیا مقام ہوگا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما مس ید رسول اللہ، کہتی ہیں خدا کی قسم میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا کبھی کسی غیر عورت کو ہاتھ لگا بھی نہیں، یعنی اللہ کا نبی ہاتھ نہیں ملاتا۔ اور آج ہم جناب شیک ہینڈ کریں اور ہاتھ ملائیں اور ہیلو ہیلو کریں اور السلام علیکم کریں اور جناب ہنسی مذاق اور ہلا گلا کریں، تو یہ تو کافروں سے بھی آگے بڑھ گئے۔
یہ تو کافروں کی تہذیب سے بھی آگے نکل گئے. بسنت منائی جا رہی ہے اور عورتوں نے جناب اپنے چہرے پہ پتنگ کے نشان بنائے ہوئے ہیں, کبھی کرکٹ ہو رہی ہے بلے کے نشان بنائے ہوئے ہیں, اور عورتیں جناب بڑھ بڑھ کے داد لے رہی ہیں, اچھل اچھل کے کود کود کے غیر مردوں کے لیے نعرے لگا رہی ہیں. اس قسم کا لعنتی معاشرہ اسلام نہیں گوارا کر سکتا. باقی آپ کی مرضی ہے, آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. اللہ نے تو حکم دے دیا, ضروری تو نہیں ہے کہ سب نے نبی کی بات مان لی. حضور پاک جب تشریف لائے تو سب مسلمان ہو گئے. آج میری بات آپ سب مان لیں گے, لیکن قرآن کی نظروں میں یہ معاشرہ لعنتی ہے, یہ عورت لعنتی ہے, مرد دیوس اور بے غیرت. باقی تمہاری مرضی ہے, جو چاہو کرو. بازار میں لے جاؤ عورت کو یا نکر پہنا کے سڑک پہ دوڑاؤ, تم جانو تمہارا کام جانو. اللہ کہتا ہے ملعونین, یہ لعنتی. اللہ کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پہ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے, آخرت میں بھی اللہ کی لعنت. باقی تم جانو تمہارا کام جانے. اگر مسلمان ہو تو تمہارا ضمیر چونکنا چاہیے. اگر مسلمان ہو تو تمہارے دماغ کو ہلنا چاہیے اور اپنے گھر پہ عزت کا خیال رکھو. اور اگر تم ایمان سے نکل گئے ہو تو پھر مولوی مکی کے مخاطب ہی نہیں ہو. تم جانو تمہارا کام جانو. قیامت میں کہہ دینا اللہ میاں ہم کو مسلمان تھے کہ تیری بات مانتے, ہم نے تو ہندوؤں کی بات ماننی تھی, وہی تلک لگانے تھے, وہی پھیرے پھرنے تھے, وہی ہم نے پتنگ اڑانے تھے, وہی پیلے کپڑے پہننے تھے, وہی رسم منگنی ادا کر کے مہندی والے کپڑے پہننے تھے, وہی مہندی لگانے کے لیے غیر مردوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے تھے کہ عورتیں اس پہ مہندی ڈال رہی ہیں, اس پہ ڈال رہی ہیں. یہ مسلمان ہیں؟ کس نے کہا ہے آپ؟ اور یہی وہ وجہ ہے جو آج ہر جگہ اللہ کا عذاب آ گیا. ویسے ایک بات آپ دیکھیں نا, اچھا اگر کوئی آپ کا بے انتہا قیمتی کتا ہو, آپ نے جرمنی شیپرڈ رکھا ہوا ہو, آپ نے بڑا قیمتی لاکھوں روپے خرچ کر کے کتا خریدا ہوا ہو, جس کو آپ مکھن کھلاتے ہوں, ساتھ سلاتے ہوں, کار میں ساتھ بٹھاتے ہوں, جس کے منہ کو پکڑ کے بوسے دیتے ہوں, اگر وہ پاگل ہو جائے کیا کرو گے؟ اگر وہ پاگل ہو جائے کتا, تو پاگل کا کاٹا ہوا تو بندہ بھی پاگل ہو جاتا ہے نا. اس لیے وہ ٹیکے لگانے پڑتے ہیں نا. اگر خدا نہ کھاتا ایسا کتا کسی کو کاٹ لے تو 7 ٹیکے لگتے ہیں, ٹیکے نہ لگے وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے. کتے کی طرح باقاعدہ پھر وہ بھونکتا ہے. تو اگر اتنا قیمتی کتا بھی پاگل ہو جائے, تمہیں کاٹنے پہ آ جائے, تو تم اس کو مارتے ہو, اور جب گھر کا معاشرہ پاگل ہو جائے, کاٹنے پہ آ جائے, اس کو ہاتھ پھیرو گے؟ کوئی عقل کی بات کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بھی میری بات یاد رکھ لیں, اب میں بھی آپ کے ساتھ برابر کا مجرم ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے جو گھروں کو چھوٹ دی ہوئی ہے نا, لڑکے ہیں, او جی کیا ہے, بچے ہیں جی آپس میں بیٹھے ہیں, دیکھا نا جی سارا دن بیچارے سکول میں رہتے ہیں, شام کو ان کے کلاس فیلو آتے ہیں, تھوڑا تھوڑا گپ شپ کر لیتے ہیں, وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چھوٹی موٹی چیٹنگ ویٹنگ کر لیتے ہیں, اور گھر میں جناب بیٹی کے پاس بھی موبائل ہے, بیوی کے پاس بھی موبائل ہے. ذرا شام کو ان کے موبائل نمبر تو ذرا چیک کرو آج رات. آج آپ اپنی بیٹی کا موبائل لے لیں, بیوی کا بھی لے لیں, دوسرے کمرے میں بیٹھ کے جتنے نمبر ہیں سب پہ کال کریں. انشاءاللہ شیشہ سامنے آ جائے گا. پھر بعد میں نہ کہنا جب اچھی طرح آگ لگ جائے کہ خبر نہ ہوئی. آگ لگانے کا سامان تو تم نے خود دیا ہے ان کو, پھر کہو آگ نہ لگے. آج ہمت تو کرو نا ذرا. پہلے تو انشاءاللہ بیوی تیرا منہ توڑ دے گی, بجا دے موبائل دے. اس کو پتا ہے کہ میرا گند سارا اندر بھرا ہوا ہے, کیسے دے دے؟
جتنی انہوں نے تصویریں رکھی ہوئی ذرا ان کو انٹرنیٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے ذرا نکال کے دیکھو تو صحیح کس کس کی تصویریں ہیں. آج ہمت تو کرو، مسلمان بنو، ایک دن کے لیے، زیادہ نہیں، کل پھر ان کو پھر دے دینا. تجربہ کر لو کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اب چلو بیٹا ہے اس کا موبائل لے لو، زیادہ لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا ایک دوست تھا، اس کا بچہ بڑا علاج کرا کے تنگ آ گیا، ہر وقت بیمار. وہ غریب میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی میرا لڑکا بیمار ہے، دعا کریں. میں نے کہا یار میری دعا لگتی تو میری خود نہ لگ جاتی، میں خود اچھا نہ ہو جاتا. بہرحال تم کہتے ہو دعا کروں گا. کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں چھوڑا. میں نے کہا یار ایک دوست ہے میرا ڈاکٹر ہے، یہاں جیاد ہسپتال میں تھا، چلا گیا بیچارہ، انڈیا کا تھا. ان کا بڑا اچھا فزیشین ہے، بڑا سمجھدار ہے، مجھے اس پہ بڑی تسلی ہے. بچے کو لے آؤ، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں. وہ بچے کو لے آیا. میں نے کہا اس کی ساری رپورٹیں، ساری فائلیں، سارے کاغذات سب لے آؤ. جہاں بولے تب بھی ماں باپ مجھے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ ہے نا اولاد. خیر میں اس کے بعد لے گیا. میں نے کہا یار بھی اس نے ذرا بڑا مہربانی کی، ساری فائلیں چیک کی. اس نے کہا بھائی صاحب ان سے پوچھیں یہ کار پہ آئے ہیں یا پیدل آئے. میں نے کہا نہیں گاڑی پہ آئے ہیں، مجھے بھی اپنی گاڑی پہ لائے ہیں. انہوں نے کہا گاڑی پوچھو اس کی ہے یا اس کے بیٹے کی ہے. میں نے پوچھا، انہوں نے کہا گاڑی آپ کی ہے. اور دیکھ لیا نا بڑے لوگ ہیں. میں نے کہا نہیں گاڑی میرے بیٹے کی ہے. اس نے کہا بھائی صاحب آئیں ذرا باہر. کیا مطلب بھائی؟ انہوں نے کہا اس کی گاڑی دیکھ رہی ہے. میں نے کہا یہ بیمار ہے یار، گاڑی تو نہیں، تم ڈاکٹر ہو، تم کب سے ڈینٹل پینٹر بن گئے ہیں. اور نے کہا وکیل صاحب آپ میرے ساتھ تو آئیں. میں ساتھ چلا گیا. اس نے کہا بیٹا گاڑی کھولو یار، دکھاؤ ہمیں گاڑی، بڑی اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے تم نے. اور نے بڑے شوق سے گاڑی کھولی. ڈاکٹر صاحب سیٹ پہ بیٹھ گئے، مجھے بٹھایا. اس کے بعد کہتے ذرا یہ جو کیسٹ لگی ہے نا بیٹا اس کو ذرا آن کرو. کیسٹ جب آن ہوئی اس نے کہا جی اس کو یہی بیماری ہے، یہ عشق کا مارا ہوا ہے بیچارہ، اس کا علاج کریں، یہ بیماری ہے اس کو، اور ہماری بیماری کوئی نہیں ہے اس کو. یہ 14ویں صدی کا مجنون ہے بیچارہ. انہوں نے کہا یہ نیا نیا مجنون بنا ہے، اس کے دو علاج ہیں. یا تو اس کے باپ سے کہو اس کی جہاں چاہتا ہے شادی کر دے، وہ لیلا آگے اس کو ٹھیک کر دے. اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر رات کمرہ بند کر کے ریڈیو فل ویلیوم پہ کھول کے 100 جوتا مارے اس کو، اور 3 دن مارتا رہے. چوتھے دن یہ بیمار ہو تو میرے پاس لے آنا. وہ گھر لے کے چلا گیا. 8 دن کے بعد مجھے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی وہ ٹھیک ہو گیا بچہ. وہ سمجھ گیا کہ اب باپ میرا راستے پہ آ گیا، پٹڑی پہ آ گیا، مجھے ٹھیک کرے گا. وہ خود ٹھیک ہو گیا. اس نے وہ کیسٹ بھی نکال کے گاڑی سے سب پھینک دیے ہیں. اب ماشاءاللہ سارا دن قرآن سنتا ہے، کیسٹ پہ حدیث سنتا ہے، علماء کی تقریریں سنتا ہے. اب اس میں چینج آ گیا. میں نے کہا سمجھ گیا نا کہ اب باپ گرم ہو گیا ہے، اب وقت آ گیا ماشاءاللہ، اس کا ٹیمپو بھی گرم ہو گیا، اب آخری لیول پہ پہنچ گیا ہے. تو میرا بھائی ذرا آج مہربانی کر کے گھر میں ہمت کر کے دیکھنا. پھر مجھے جو کل ویسی چھٹی ہے پرسوں مجھے بتا دینا کیا حال ہوا آپ کا، نہیں تو پھر اس کا علاج کریں گے. گھبراؤ نہیں، فکر نہ کرو، علاج بھی آتا ہے ہمیں ایسے بگڑے تگڑوں کا، 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں جو پاک بیویاں ہیں. دیکھ حضور کی بیویاں ہیں نا،
بیبیاں بھی پاک، میرا محمد بھی پاک، مدینہ بھی پاک، پھر بھی یہ حکم آ رہا ہے۔ ہم تو ناپاک ہیں نا، تو یہ تو پاک لوگوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، وہ بیٹیاں جو جن کو اس قدر عظیم پردہ ہے میرے مدنی کی بیٹیوں کا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی کو فرماتی تھی کہ میرا جنازہ رات میں ہو جائے، رات کو دفن کر دینا تاکہ میری میت پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ بی ہے فاطمہ، نام فاطمہ کا لیتے ہو اور کام کرتے ہو مونالیزا والا، نام فاطمہ کا لیتے ہو اور کپڑے پہنتے ہو فلم ایکٹرسوں والے، نام بی فاطمہ کا لیتے ہو اور کپڑے اور لباس اور میک اپ اور آنکھوں کے روزانہ لینز بدلتے ہو، کبھی آنکھیں نیلی ہو گئی، کبھی پیلی ہو گئی، کبھی بندر کی بن گئی، کبھی ریچھ کی بن گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا وبناتک ونساء المؤمنین، ایمان والی عورتوں کو، میں نے کہا تھا نا یہ حکم مومنوں کے لیے، آپ مومن نہیں بنتے تو جھگڑا ہی نہیں آپ سے، آپ کو یہ مسئلہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو ایمان والی عورتیں ہیں، جو ایمان سے خالی ہیں، ٹھیک ہے جو مرضی ہے کرے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے جو چاہو کرو، جب ایمان نہ ہو جو یہ نساء المؤمنین ایمان والی عورتوں کے لیے حکم ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ پاک فرماتی ہیں کہ میرے محبوب المؤمنین عورتوں کو حکم دے دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتی ہیں وہ لمبی چادر جو دوپٹے کے اوپر سے لے کر سارے بدن پہ ڈال لیں، یعنی اپنے چہرے کو بھی چھپا لیں، اپنے سر کے اوپر سے لے کے چادر کو ایسے ڈال دیں کہ چہرہ چھپ جائے، ضرورت پڑے تو صرف ایک آنکھ ظاہر کر لیں تاکہ راستہ دیکھ سکیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اللہ نے فرمایا قریب ہے یہ بات کہ جب یہ بیویاں پردے سے چلیں گی تو ہر دیکھنے والے کو پتہ چلے گا یہ با پردہ عورت ہے، یہ با حیا عورت ہے، یہ پردے دار عورت ہے، یہ شریف عورت ہے، بھی اس کو نہ چھیڑیں ورنہ ہو سکتا ہے نقصان ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ سوئٹزرلینڈ میں 37,000 عورت نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا ہے، اور انہوں نے خود بیان دیا کہ جب سے ہم نے پردہ پہنا ہے اللہ کی شان ہے جو ہمیں سکون اور آرام ملا ہے ایسا زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ اچھا ویسے بھی میڈیکل طور پر بھی آپ دیکھیں جو ہاتھ کھلا ہو اس کا جلد خراب ہوگی، جو چھپا ہو وہ خراب نہیں ہوتا۔ تو یہ جو باہر پھرتی ہیں نا میری بیٹیاں، ان کی سکن جل جاتی ہے، یہ تو میک اپ ہے نا، اگر ان کا میک اپ اتار دو نا تو آدمی رات کو دیکھ کے ڈر جائے کہ گھر میں ڈائن آ گئی کیا بلا ہے۔ یہ تو میک اپ کا کمال ہے نا۔ وہ ایک دفعہ اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ بیوٹی پارلر دکان کے باہر میں انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی بن سنور کے نکلے تو میں اس کا پیچھا کروں، تو اس نے کہا جناب ایک ایسی عورت نکلی، اس کے چہرہ اور اس کی آنکھیں اور بال اور سارے میچنگ، یعنی بالوں کا رنگ بھی اور آنکھوں کی لینز بھی اور اس کے پلکوں کا رنگ بھی اور سب چیز بالکل میچ کر رہی تھی۔ کہتے ہیں میں پیچھے لگ پڑا اس کی کار کہیں دور کھڑی ہوئی تھی، میں پیچھے جاتے 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 جب وہ کار کے پہنچی تو میں نے سیٹی ماری، وہ روک گئی، اس نے کہا ادھر آؤ۔ جب قریب گیا تو میری ماں تھی، اس نے کہا اچھی طرح مجھے دیکھ لو بیٹا، میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور دیکھا میں حیران ہو گیا کہ میری ماں تو بوڑھی ہے، پتہ نہیں آج تو جوان ہو کے نکل رہی ہے بیوٹی پارلر سے۔ تو اس نے بھی بلا لیا، سمجھ تو وہ تو پہلے دیکھ چکی تھی نا کہ حضرت پیچھے آ رہے ہیں، میرا اپنے پیدا کردہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یاد رکھیں اللہ نے جس چیز کو چھپایا ہے اس چھپانے میں حکمت ہے۔ اچھا اسی لیے دیکھیں نا کہ بعض پھل جو ہیں وہ چھپائے نہیں جاتے، ان کے لیے بھی حکم ہے کہ اس کو جب تک دھو نہیں بالکل نہ کھاؤ۔
اچھا بعض پھل ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اوپر پردہ، جیسے خربوزہ کاٹو گے اندر گودا نہیں، اب گودے کو تو نہیں دھونا پڑے گا نا، کیوں اس کو قدرت نے خود پردہ چڑھایا ہوا، وہ خود پردے میں آ گیا، محفوظ ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انار ہے، اوپر دیکھو کیسی مضبوط اس کی کھلڑی ہے، پھر اندر دیکھو کیسے اللہ نے اس کے لیے نظام بنایا ہے، ایک ایک پردے میں لپٹا ہوا دانے، اس کو تو حکم نہیں کہ پہلے دھو پھر کھاؤ۔ لیکن اگر سیب ہے، اگر انگور ہے تو لازمی بات ہے اس کو مٹی پڑی ہوگی، ہوا لگی ہوگی، دوا سپرے کیا ہوگا، وہ پڑا ہوگا بھی، اس کو جب تک دھو نہ لو بالکل نہ کھاؤ۔ تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو عورتیں بغیر کپڑوں کے پھرتی ہیں نا، یہ بھی چوسا ہوا آم ہے، یہ بے لذت گٹھلیاں ہیں، یہ عورتیں نہیں ہیں، چلتی پھرتی بدنامی کی لاشیں ہیں۔ کون کہتا ہے یہ عورتیں؟ عورت تو کہتے اس کو ہیں جس کو چھپایا جائے، عورت عربی کا لفظ ہے۔ عورت الرجل، مرد کی چھپانے کی جگہ کیا ہے؟ من السرۃ الی الرکبۃ وعورت المرأۃ من الراس الی الرجل۔ عورہ عربی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے، یاد رکھو۔ عورہ کا معنی وہ چیز جس کا ستر ضروری ہے، چھپانا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا جو پہلے غلطی ہو چکی ہے یا میرے حکم کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی بغیر ارادے کے، تو اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ منافق لوگ باز نہ آئیں، والذین فی قلوبہم مرض، یا وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، کیا معنی؟ زانی ہے، لوفر ہے، آوارہ ہے، لفنگا ہے، شہدا ہے، بازار میں پھرنے والا، شہوت کا مارا ہوا پاگل، اگر ایسے لوگ ہیں، فرمایا والمرجفون فی المدینۃ، اور مدینے میں غلط افواہیں پھیلانے والے، مرجفون غلط افواہ۔ منافق کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو آ کے کہہ دیتے تھے او فلاں قبیلہ جو ہے نا وہ بہت جلدی مدینے پہ حملہ کرنے والا ہے اور بڑی طاقت ہے، آئیں گے تم کو مٹا ڈالیں گے۔ مسلمان گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے، دوسرے دن کہتے وہ فلاں قبیلہ بھی ان سے مل گیا ہے۔ تو یہ ہے افواہ باز لوگ جو مسلمانوں کو ڈراتے ہیں۔ والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم، میرا مدینہ نسلطنک بہم، ہم آپ کو ان پہ مسلط کر دیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ مدینے میں نہیں رہیں گے مگر تھوڑی مدت، اور جتنے دن رہیں گے حال کیا ہوگا؟ ملعونین، ان پہ اللہ کی لعنت، عورتوں کو چھیڑنے والوں پہ اللہ کی، اور جو عورتیں مردوں کو چھیڑیں ان کا کیا خیال ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کل یہ ڈر نہیں لگتا ہے کہ لڑکے چھیڑیں گے، آج کل تو ڈر ہے وہ عورتیں چھیڑتی ہیں۔ ملعونین، ان پہ اللہ کی لعنت۔ اینما سکبوا مانا وہ جدو جہاں ملیں کیا کرو؟ اخذوا پکڑو، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو سزائے قتل دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس لیے صیغہ جو ہے نا تشدید سے ہے، وقتلوا تقتیلا۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، میرا محبوب اسی طرح منافقین کے بارے میں، اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں پہلے سے پچھلی شریعتوں میں بھی یہی حکم ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے فیصلے میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ کی شریعت میں نہیں، پہلی شریعتوں میں بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا۔ واللہ اعلم۔ کہ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا میں جنت کے 4 پہاڑ ہیں، تو وہ حدیث پڑھ لو، اس میں لکھا ہوگا۔ کہاں ہے وہ حدیث؟
یہ تو روایات ہے کتب متقدمہ کا کہ جبل ابی قبیس ہے اور جبل طور ہے اور جبل لبنان ہے اور جبل زیتہ ہے، یہ کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے۔ سجدہ کرنا پڑ جائے تو سجدہ صاف کرے، اگر غلطی ہوئی جو واجب چھوٹ گیا سجدہ صاف کرے۔ سجدہ صاف کرنے کے بعد احناف کا طریقہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ کے سلام پھیر کے سجدہ صاف کرے، پھر التحیات پڑھے۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ سجدہ صاف کر کے پھر سلام پھیر دے۔ دونوں حدیث میں ثابت ہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ مینا میں رہنا جو ہے وہ احناف کے نزدیک سنت ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ اسلام کی رات تو مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، انگریز کی 12 بجے سے۔ اگر ماں باپ محتاج نہیں ہیں اور بیٹا یہاں رہتا ہے تو کیا کریں؟ محتاج نہ ہوں تب بھی ان کی خدمت کریں، ان کے لیے ہدایہ بھیجیں، ان کے لیے چیزیں خرید کے بھیجیں، ان کا احترام کریں۔ اگر کسی نے طواف کیا ہے، مغرب کی اذان ہو گئی، 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیے نماز سے پہلے، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ بہرحال آپ کے دوست مدینہ منورہ گیا تھا، اس نے احرام نہیں باندھا، تو اگر تو بغیر عذر کے نہیں باندھا پھر تو میقات سے تجاوز کیا، دم پڑ گئی۔ اگر کوئی کام شام کے لیے گیا تھا تو بچ جائے گا دم سے۔ بہرحال اس نے عمرہ نہیں کیا، حج کرے گا تو حج افراد ہوگا۔ میں اپنی بیوی کو حج کرانا چاہتا ہوں تو کیا کسی غیر مرد کے ساتھ آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی ہے، بالکل حرام۔ بوڑھے آدمی کے ساتھ آ سکتی ہے، بوڑھے کے ساتھ بھی نہیں آ سکتی۔ اگر عورت جوان ہے تو بوڑھے کے ساتھ بھی نہیں آ سکتی۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ بوڑھے فرشتے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے بھی استاد ہیں، ان سے زیادہ ڈرا کرو، یہ تجربے کار ہیں پرانے۔ ان کو ایسے نہ سمجھنا، یہ تو بالکل وہ دیکھا نہیں بگلا بیٹھا ہوتا ہے سمندر کے کنارے، مچھلی آئی نہیں اور پکڑا نہیں۔ یہ بوڑھوں سے زیادہ ڈرا کرو۔ آج کل کے نوجوان تو انٹرنیٹ دیکھ کے ختم ہو گئے ہیں، بوڑھوں کا زیادہ فکر کرو۔ نوجوانوں کو تو ٹیلی ویژن کھا گیا نا، وہ تو جوان رہے نہیں نا، جب سے ٹیلی ویژن گھر میں آیا برباد ہو گئے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں امام صاحب اونچی آواز میں کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ ان سے جا کے پوچھو، میں تو نماز نہیں پڑھتا۔ ہر چیز کا میں ذمہ دار ہوں کہ میں جواب دیتا ہوں۔ امام موجود ہیں، جا کے پوچھو۔ اللہ کا یہی حکم ہے کہ یہ 3 نمازیں جہری ہیں، 2 سری ہیں، بس ختم۔ حکمت معلوم ہو نہ ہو اللہ کی کوئی ضرورت، ہم نے تو تعمیل کر دی ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ ہم زور سے بولیں تو سنتا ہے، آہستہ بولیں تو سنتا ہے، لہذا کچھ جہری رکھ دی، کچھ سری رکھ دی، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ میں ہر چیز سن رہا ہوں۔ اگر کسی آدمی کے لیے ہم نے شوال میں عمرہ کیا تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ کیوں واجب ہو جائے گی؟ ایک ہم نے عمرہ کیا، دوسری سزا ہم پر ہے کہ ہم قربانی کریں۔ اچھی بات ہے بھائی، کوئی واجب نہیں ہوتی جناب۔ پتہ
نہیں لوگ مسئلے گھڑتے کیسے ہیں، خدا جانے رات کو مشین ہے ان کے پاس کیا ہے۔ ایک آدمی نے 2 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دیا تو کافی ہے، یہ 2 گولیاں کافی ہیں، تیسری نہ مارنا ورنہ ہمیشہ کے لیے کام ختم ہو جائے گا۔ اب بہرحال چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ بچوں کو گھر میں بلاتے ہیں، درود پڑھاتے ہیں، ختم کرواتے، سب بدعت ہے، یہ بالکل بدعت ہے۔ اگر آپ نے گھر میں درود پڑھنا ہے اپنے گھر والوں کو جمع کرو، بٹھاؤ، کہو درود پڑھو، یہ کرائے پہ پڑھوانے کا کیا منع ہے؟ تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں درود شریف بھی نہیں آتا، تمہیں فاتحہ بھی نہیں آتی، قرآن بھی نہیں آتا، گھر میں بیٹھو، بیٹیوں کو بٹھاؤ، بیوی کو بٹھاؤ، سارے عزیزوں کو بٹھاؤ، رشتہ داروں کو بٹھاؤ، جی قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، اور پھر کسی کو کھانا وانا نہ کھلانا، ورنہ وہ کھانے کے لیے پڑھیں گے، اللہ کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ تم ایسا کرو، ایک دفعہ کسی مولوی کو بلاؤ، اس کو کہو جی آج ہمارے گھر میں ختم شریف ہے اور ہم نے قرآن شریف ختم کرانا ہے اور پورا ختم کرانا ہے، مہربانی کریں آپ طلباء کو بھی لے آئیں اور آپ بھی آ جائیں، 3 پارے ہو جائیں گے تو 20 آدمی پڑھ لیں گے، 10 آدمی پڑھ لیں گے۔ جب وہ پڑھ لیں گے جی دعا کریں، اچھا جی السلام علیکم، اور سب گھر جائیں، مجال ہے آئندہ تمہارے گھر آئے۔ انشاءاللہ جمعہ کے دن اعلان بھی کرے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا معلوم ہوتا ہے اندر سے قادیانی ہے، روٹی نہ دو پھر پڑھے مولوی، پتہ لگے کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تجربہ تو کرو نا اس دفعہ جا کے اپنے ملک میں، مولویوں کو بلاؤ، 2-3 دفعہ ختم شریف پڑھاؤ، کھانا بالکل نہ دو، نہ کھانا، نہ پانی، نہ چائے، کہو حضرت قرآن پڑھنا ہے نا، ابھی پانی کی کیا ضرورت ہے، ختم کرنے کے بعد خدمت کریں گے۔ جب پڑھنے کا حضرت آپ اللہ کے لیے پڑھنے آئے تھے بولا روٹی کے لیے آئے تھے، دعا کریں جائیں، دفعہ ہوں، راستہ دیکھا ہوا ہے آپ نے۔ اگر دوبارہ وہ آ جائے نا، جو مرضی آئے، تمہیں اجازت ہے مجھے گالیاں دینا، اور نہ آئے تو سمجھو کہ یہ رواج ہے، یہ پیٹ کا بہانہ ہے، مسئلہ کوئی نہیں۔ بہرحال اگر کسی آدمی نے، دیکھو یاد رکھو کہ حج کے مہینے جو ہیں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے یاد رکھو۔ رمضان المبارک گزرا، حج کے مہینے شروع ہو گئے، تو شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس میں اگر کوئی بندہ اپنے ملک کے میقات سے آ کے عمرہ کرے اور پھر حج کرے تو حج تمتع ہوگا۔ اگر مسجد عائشہ سے یہ جیرانہ سے کرے تمتع نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ عمرہ کرنا ہی منع ہے۔ لیکن پھر بھی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دم پڑ جائے گی، باقی اماں کہتے ہیں دم نہیں ہوگی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے عمرہ کر لیا ہے، چاہے مدینے سے کیا ہے، چاہے طائف سے کیا ہے، کسی حال میں کیا ہے اور اسی سال حج بھی پڑھے گا، وہ کہتے ہیں لازماً تمتع ہو گیا کہ ایک حج اور عمرہ دونوں ایک سیزن میں اکٹھے ہو گئے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ تمتع ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو باہر سے آتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمتع وہ کریں جو باہر رہنے والے ہیں، جو مکے کے اندر یا میقات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ان کا حج افراد ہے، ان کا حج تمتع بھی نہیں ہوتا، قران بھی نہیں ہوتا۔ یعنی مکے والے نہ قران کر سکتے ہیں نہ، ہاں یہ الگ بات ہے مثلا کہ مکے میں آپ رہتے ہیں لیکن آپ چھٹی چلے گئے پاکستان، بنگلہ دیش، برما، کہیں چلے گئے، اب واپس آ کے آپ نے ان مہینوں میں عمرہ کر لیا ہے، اب حج بھی کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اب لازم آپ کا تمتع ہوگا۔ اور تمتع ہو جانے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ عمرہ بھی ہو گیا، درمیان میں فائدہ بھی ہو گیا، پھر حج بھی کر لیا، تو کنکری مار کے ایک بکری ذبح کر کے سر منڈا پہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں کہ تمتع ہو گیا ثواب ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین۔ اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین۔ اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین۔ اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین۔
اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتی نازل فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین مساجد کی، مدارس کی، دین والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے سب کو کاملان و کامیاب فرما. سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا اللہ جو تیرے نام لیوا ہیں اپنے نام کی لاج رکھ کے ان کی حفاظت فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے. یا اللہ ہمارے اجڑے ہوئے گھروں کا آباد فرما دے. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، اور جب آخری گھڑی آئے تو زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.